جب اللہ کے نیک بندے کو اللہ کا خاص قرب ملتا ہے تو اس درجے کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ قرب خاص پانے والا۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد ہم نے علی الاطلاق افضل مانا تو افضلیت مطلقہ کا مطلب کیا ہے اور افضلیت مطلقہ کس اعتبار سے ہے؟ تو امام اہل سنت نے بنیادی طور پر اس کی دو صورتیں ذکر کی ہیں، کثرت ثواب اور قرب رب ارباب۔ یعنی کثرت ثواب کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب جس کو زیادہ حاصل ہوگا وہ افضل ہوگا رب کی بارگاہ میں۔ تو سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ قرب الہی جس ہستی کو ملا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کو ہم نے سب سے افضل مان لیا تو ان کو سب سے بڑا ولی بھی مان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابرین نے، صوفیاء نے، اولیاء نے بیک زبان اس بات کو ذکر کیا کہ اس امت کے نہیں بلکہ پوری مخلوق کے سب سے بڑے ولی یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محسن بھائی، ایک اصول ہے اور ایک قاعدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس طرح دیگر انبیاء سے افضل، اسی طرح آپ کی امت دیگر امتوں سے افضل۔ جس طرح قرآن آپ علیہ السلام کے سینہ دھر پر نازل ہونے والی کتاب پچھلی تمام آسمانی کتابوں سے افضل، تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء، اولیاء محمدیین پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا تو آپ کے لیے ایک ٹائٹل استعمال کیا، اور یہی ٹائٹل امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں بھی ذکر کیا کہ صدیق اکبر کون ہیں؟ افضل الاولیاء المحمدیین، امت محمدیہ کے اولیاء میں سب سے افضل یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ امت محمدیہ کے اولیاء تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں، لہٰذا آپ تمام جہانوں کے اولیاء سے افضل ہوئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ابتداء میں فرمایا کہ ابو بکر کون ہے؟ فرمایا افضل الاولیاء من الاولین والآخرین، تمام اولین آخرین یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا جس کو ولایت کا درجہ ملا ہے، سب سے کائنات کے افضل ولی یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور زمانہ اور شورۂ آفاق تصنیف کشف المعجوب میں جب تصوف کے باب میں سب سے پہلے صوفی کا ذکر کرنا چاہا تو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، اور یہ صرف محض اتفاق نہیں تھا بلکہ آپ نے اس بات کی صراحت بھی فرمائی کہ صدیق اکبر کون ہیں؟ یہ نبیوں رسولوں کے بعد شیخ الاسلام ہیں اور امام اہل طریقت ہیں۔ یعنی جو اولیاء کا ایک سلسلہ ہوتا ہے راہ سلوک کا، تو ان تمام اولیاء راہ سلوک پہ چلنے والوں کے اہل طریقت کے یہ امام اور پیشوا ہیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے قدم رکھ سکے۔ اور آپ فرماتے کہ اگر تم نے حقیقی صوفی دیکھنا ہو نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب داتا صاحب نے یہاں پر ایک شعر ذکر کیا کہ ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، یہ صوفی کی جو شان صفا ہوتی ہے نا وہ دیکھا جائے تو حقیقتاً اور اول درجے پر آ کر نبیوں اور رسولوں کے بعد شان صفا صوفی ہونے کی شان جو ہے یہ صدیق اکبر کی خاص صفت ہے۔ اگر تم نے الگ تحقیق کے ساتھ کسی سچے صوفی کو دیکھنا ہو تو وہ جناب صدیق اکبر کو دیکھ لو۔ اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا وہ پورا کلام ہے، اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بڑے غوث، سب سے پہلے غوث جناب صدیق اکبر ہیں۔ پھر امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسائل ابن عابدین میں جب اولیاء کی اقسام ذکر کی اور ان میں اقطاب کا ذکر کیا، کتب ایک خاص قسم ہوتی ہے ولیوں کی، تو امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ شامی نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت کے پہلے کتب جناب صدیق اکبر جو افضل الاولیاء المحمدیین ہیں، جو افضل الاولیاء من الاولین والآخرین ہیں، جو اعظم الاولیاء ہیں، افضل الاولیاء ہیں، امام اہل طریقت ہیں، تو وہی ولی اکبر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات!